بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام ٹی ایم آن لائن کے ساتھ طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر. کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی پوری ٹیم جو ہے یہ براہ راست ٹرانسمیشن جو ہے ہم اس وقت ہم اسٹوڈیو کی بات نہیں کرتے بلکہ کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک میں ہمارے وہ تمام دوست جو شاید اسٹوڈیو میں نہ بھی موجود ہوں وہ بھی ہماری اس ٹیم کا حصہ ہیں جو آپ تک یہ براہ راست ٹرانسمیشن پہنچانے میں ہمارے مددگار ثابت ہوتے ہیں. سب کا بہت شکریہ. آپ تمام ناظرین کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرامز کو پسند کر رہے ہیں, ہماری لائیو ٹرانسمیشن کو پسند کر رہے ہیں. کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی فالوئنگ میں آپ لوگوں کا اضافہ جو ہے وہ آپ کی پسند, آپ کی جو ایک فالوئنگ ہے اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے. اور آپ کا جو فیڈ بیک ہے تھرو کامنٹس, آپ ہمارے پروگرامز کے اوپر ہماری مختلف نیوز بیس جو پوسٹ ہیں ان کے اوپر جو آپ کے کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کا بہت شکریہ. آپ کا فیڈ بیک, آپ کا رسپانس جو ہے وہ ہمیں مزید ایک حوصلہ بھی دیتا ہے اور ہمیں بہت ساری ایسی چیزوں کی طرف آگاہ بھی کرتا ہے, نشاندہی بھی کرتا ہے کہ ہم اپنے پروگرامز کو, اپنے اس کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو جو کہ آپ کے ساتھ جڑا ہے, جو ہمارے ساتھ آپ کا ایک رشتہ بن چکا ہے, ہم اس کو مزید اچھا کرنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے اس پلیٹ فارم سے ایک پہلا قدم بہتری کی طرف اٹھائیں اور اپنے معاشرے کی وہ چیزیں, وہ خوبصورتیاں جو آج تک لوگوں نے نہیں دیکھی وہ آپ کے سامنے لائیں. ایسی شخصیات سے آپ کو ملوایا جائے کہ جو ہمارے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے رول ماڈلز ہوں. ایسی شخصیات کہ جن کو بہت پیچھے کر دیا گیا ہے, جن کی کنٹریبیوشن پاکستان لیول پر اس قدر ہائی ہے کہ انہوں نے پاکستان کا نام تو روشن کیا اپنے اپنے سیکٹرز میں رہ کے, لیکن وہ اتنا گوشہ نشین ہو چکے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ان شخصیات کو بھی دوبارہ آپ کے سامنے لائیں کیونکہ وہ ہمارے اصل ہیروز ہیں. اور ان تمام پروگرامز میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی آراء کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پروگرامز میں مزید بہتری لا سکیں. تو آج کے پروگرام میں بھی میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے ہمارے کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا فیس بک پیج جو ہے اس کو لائک کرنا ہے. یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو جب آپ پریس کریں گے تو آپ کے پاس 3 آپشنز آئیں گی, آپ نے آل پہ کلک کرنا ہے. ناظرین, پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آغاز ایک ایسی چھوٹی سی بات سے کروں گا, بات چھوٹی سی ہے, جملہ بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس کا مقصد, اس کا مطلب بہت بڑا ہے. ساری بات طلب کی ہے, چاہت کی ہے, لگن کی ہے, پھر پتھروں سے چشمے بھی پھوٹتے ہیں اور رستے بھی بنتے ہیں. ناظرین, جیسے کہ آپ نے کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے فیس بک کے پیج پر آج ٹی ایم آن لائن کی جس شخصیت کے حوالے سے ایک پوسٹ دیکھی ہوگی کہ آج ہمارے مہمان شخصیت کون ہے. بہت سارے لوگ ہزارہ کے اندر, ایبٹ آباد کے اندر ان کو نہیں جانتے ہوں گے, لیکن ان کی طرف جانے سے پہلے میں اس شخصیت کے حوالے سے صرف یہ کہوں گا, جو جملہ میں نے استعمال کیا, انسان کے اندر اگر طلب ہو, لگن ہو, محنت اس میں شامل ہو تو کامیابیاں اس کے قدم ضرور چومتی ہیں. ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے 38 سال جو ہیں وہ فرانس میں گزارے, اور فرانس میں جو سفر, جو جرنی, جو ان کی زندگی کا یہ 38 سالہ دور گزرا, وہ کہاں سے چلا اور کتنی کامیابیوں کی منزلیں طے کرتا ہوا آج وہ کہاں پہ کھڑا ہے. اور ایک ایسی شخصیت کہ ہم بات کرتے ہیں پی ایچ ڈی, ایم فل, ڈبل ایم اے, ماسٹرز, ڈگریز, اور یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں, لیکن آج جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ میرے لیے, آپ کے لیے مشعل راہ ہیں, ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. کیونکہ میٹرک پاس کرنے کے بعد جب فرانس میں سن 1982 میں انہوں نے اپنا قدم رکھا تو وہ نہیں جانتے تھے وہاں کا لہجہ, وہاں کی زبان, وہاں کا ماحول, وہاں کی آب و ہوا سے وہ واقف نہیں تھے. لیکن بات یہی ہے کہ طلب ہو, چاہت ہو, لگن ہو تو پتھروں سے بھی چشمے پھوٹتے ہیں. آپ کی ملاقات کرواتے ہیں آج کی مہمان شخصیت سے. مشتاق جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ویلکم ٹو ٹی ایم آن لائن کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ جی, آپ نے وقت دیا. آپ کو بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنا جو میں نے دیکھا ہے, جس طرح میں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا, لوگوں تک پہنچا سکیں اور کچھ اس کا سبق حاصل کر سکیں. بالکل ایسے ہی ہے مشتاق صاحب. یقیناً جب مجھے آپ کی زندگی کا جو سفر ہے, جو جرنی ہے, مجھے پتہ چلا تو میرے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن آپ بنے. اور میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے اسٹوڈیو سے آج مشتاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم وہ باتیں, اس جرنی کو, ان تاریخ کے اوراق کو ہم تھوڑا پلٹیں گے اور ہم بات کریں گے کہ جو ایک ٹیگ لائن ہے, جو ایک بات ہے جی کہ پڑھا جائے, پڑھائی ٹھیک ہے, پڑھنا اچھی بات ہے, ڈگریز لی جائیں اچھی بات ہے, یہ ساری کوئی اس میں برائی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی جرنی کو دیکھا جائے, آپ کے سفر کو دیکھا جائے, سن 1982 نہ وہ ٹیکنالوجیز, نہ وہ ریسورسز, اور کیسے یہ سفر شروع ہوا, وہاں پہنچے, اور ماشاءاللہ جو ایک سٹوری ہے وہاں پہ پھر آپ کی 3 فیکٹریز, ان ساری چیزوں کو ہم تھوڑا تھوڑا
آہستہ آہستہ جانتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور واپس آپ پاکستان آئے, اس کے بعد آپ کے کیا پلانز ہیں, یہ ساری چیزیں آج ہم آپ سے کچھ سیکھیں گے اور میرے ناظرین بھی کچھ سیکھیں گے. اگر آپ کا کوئی سوال کوئی کامنٹ ہے تو وہ ضرور آپ شامل کریں گے. تو مشتاق صاحب ڈیفینیٹلی پہلا سوال یہی ہے, سن 1982 فرانس, نہ زبان جانتے ہیں, نہ ماحول, نہ آب و ہوا, صرف ایک ذات, پاک ذات, رب کی ذات آسرا ہے. کیا تھا اندر, کیا سوچ کر گئے تھے کہ کیا کرنا ہے میں نے؟ دیکھیں جی, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, میں جب سے اوج سنبھالا میں نے, تو میرے اندر ایک جذبہ تھا, میں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. ٹھیک ہے. میرا مقصد تھا اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا, اپنے ملک کے لیے کام کرنا. تو پاکستان میں نے پہلے جاب کیے, لیکن میں ان جاب سے مطمئن نہیں تھا. تو میں اس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ کس طرح میں نے فرانس کا سوچا اور کس طرح میں نے فرانس کے لیے قدم اٹھایا. تو میرا ایک دوست تھا فرانس میں, وہ پاکستان آیا. ٹھیک ہے. اس سے میں نے گپ شپ لگائی فرانس کے لیے. میں نے اس سے پوچھا وہاں کا سسٹم کیا ہے, کس طرح اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو اس نے مجھے یہ بات کہی کہ بھائی جتنا ٹائم آپ کام کریں گے اس کام کا آپ کو معاوضہ ملے گا. ٹھیک ہے. آپ ڈیولپ ہو سکتے ہیں. تو میں نے اس سے یہ پوچھا کہ بھائی یہ ممکن ہے یہ, کیونکہ پاکستان میں نے تو نہیں دیکھا نا. میں نے یہ سوال کیا یہ ممکن ہے ادھر؟ انہوں نے کہا تھا بالکل, آپ 24 گھنٹے کام کریں گے 24 گھنٹے کا معاوضہ ملے گا. تو اس وقت ہی میرا دل پاکستان سے اٹھ گیا. میں نے سوچا کہ وہاں پر میں اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ پاکستان میں مجھے اتنے سورس نظر نہیں آ رہے تھے کہ میں اپنے آپ کو ڈیولپ کروں. ٹھیک ہے. تو وہی جذبہ, وہی اس کی بات میرے اندر اتری اور میں نے کہ آپ کو آپ کی محنت کا حق جو ہے وہ برابر ملے گا. بس ہاں برابر ملے گا, یہی مجھے اس بات پر یقین آ گیا نا. ٹھیک ہے. تو وہاں سے میں نے اپنی وہ دل کے اندر ڈالا کہ میں نے جانا ہے. اچھا. بس اس کے بعد میں نے گھر آیا, والد صاحب سے بات کی. تو انہوں نے میرے لیے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کو کیا ضرورت ہے گھر میں, وہ کہتے ہیں نا ایک آدھی اور بار کی ثابت برابر ہے. میں نے کہا نہیں, میں نے جانا ہے. اچھا. مجھے فرانس جانا ہے. اچھا. تو انہوں نے پھر مجھے ٹکٹ کے لیے میرے ساتھ مطلب ہے کہ گئے راولپنڈی میں. تھوڑی تکلیف تو ہوئی مجھے یہاں پر پاکستان میں, لیکن آخر میرا ویزا فرانس کا جو ہے نا وزٹ ہو اچھا اپروو ہو گیا. ٹھیک ہے. تو وہاں سے میں نے جب فرانس پہنچا تو وہاں پر وہ ایک میرے ذہن کے اندر ایک, ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ فرانس کی گلیاں جو ہیں شیشے کی گلیاں ہیں, مدد خوبصورت ملک ہے. لیکن وہ جو میرا ذہن کا مطلب وہ نہیں تھی. اچھا وہ نہیں تھی. وہ مکمل طور پر نہیں تھی. تو میں جب فرانس پہنچا تو فرانس میں آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت کسی ملک میں آپ کو زبان نہیں آتی, آپ کو کسی سے بات نہیں کر سکتے, وہاں پر آپ کو پتہ ہے پھر انگلش بھی تو وہ فرینچ لوگ نہیں بولتے. ٹھیک ہے. تو لیکن جذبہ جو ہے نا وہ انسان کو کامیاب کرتا ہے. تو وہاں سے میرا جو سفر فرانس کا شروع ہوا. اچھا. تو پہلے تو میں ایز ایڈی جو کام میں نے شروع کیا ورکر کی حیثیت سے کام شروع کیا. بڑی مطلب ہے کہ کم تنخواہ پہ کام کرتا تھا میں نے. تو پھر آہستہ آہستہ اس جو کام میں کرتا تھا اس کو میں نے ٹیکنیکل طریقے سے سمجھا. اچھا تھوڑا سا میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا, تھوڑا سا واپس میں جانا چاہوں گا کہ جب لینڈ کیا فرانس میں آپ نے, مطلب 1982 کی بات کریں, پھر ایبٹ آباد کی بات کریں, آپ ایبٹ آباد سے بلانگ کرتے تھے, سادگی کا دور تھا, نہ میڈیا تھا, نہ ٹیکنالوجی تھی, نہ اینڈرائڈ فون گیجٹس, یہ کچھ بھی نہیں تھا. ایک خوف تو ہوتا ہے نا انسان میں, اتروں گا, لینگویج کی آپ نے بات کی, وہ بیریئرز تھے, تو وہ گھبراہٹ نہیں تھی وہاں پہ جاتے ہوئے, بس یہ سوچ لیا تھا کہ یہ میرا مشن ہے؟ دیکھیں ویسے مجھے گھبراہٹ محسوس نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. پتہ نہیں میرا کوئی اچھا کیا اب یاد نہیں ہوگا, لیکن مجھے یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں یا کوئی ڈر تھا دل میں, لیکن مجھے یہی سوچ رہا تھا کہ میں نے کامیابی حاصل کرنی ہے. بس دیٹس اٹ. بس ٹھیک ہے. اچھا پھر مطلب فرسٹ جاب جو تھی وہاں پہ وہ کیا تھی؟ فرسٹ جاب میری جو تھی وہ ایک فار پروٹیکشن کی کمپنی تھی. اچھا. اس میں نے جاب جوائن کی. ٹھیک ہے. تو وہی جاب میں نے مکمل طور پر اس پر عبور حاصل کیا. اچھا. اس کو سمجھا, ٹیکنیکل طریقے سے سمجھا, کس کام اس کا مقصد کیا ہے, یہ ساری چیزیں اس کو میں نے مطلب سمجھنے کی کوشش کی. پھر وہاں پر ایک تو فرینچ کمپنی تھی, وہ ایک تو زبان میری کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے. وہاں پر زبان سیکھنے میں میری انہوں نے بڑی مطلب اس میں کتنا ٹائم لگا, کتنے مہینے لگے, سال لگے؟ اس میں میرے 5 سال لگے زبان سیکھنے میں. اور 5 سال آپ نے اسی کمپنی میں سرو کیا؟ اسی کمپنی میں کام. اچھا ٹھیک ہے. 86 تک میں نے اسی کمپنی میں کام. ٹھیک ہے. تو
اس کے بعد میرے ذہن میں یہی میرا مقصد تھا اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے. تو میں نے جب ایک کام کو میں نے سمجھ لیا, پورا عبور حاصل کر لیا, تو پھر وہی میں نے اپنی کمپنی کریٹ کی ادھر فرانس میں 87 میں. تو مشکلات تو ہر کام میں پڑتی ہیں انسان جب شروع کرتا ہے شروعات میں, کیونکہ فنانسی طور پر بھی مسئلے ہوتے ہیں. تو وہاں سے میں نے اپنی کمپنی کو ڈیولپ کیا, اس کا نام تھا ETAC, انگلش میں فرینچ میں کہتے ہیں. تو وہاں سے میں نے اپنی کمپنی رجسٹر کرائی فرانس میں. یہ فرینچ نیم تھا؟ وہ فرینچ نیم تھا, اس کام کے مطابق. ٹھیک ہے. تو اس کمپنی کو میں نے آہستہ آہستہ جو فرینچ لا ہے اس کے مطابق اس کو رول کیا, آہستہ آہستہ, بہت آہستہ. کیونکہ تو جس کمپنی میں آپ کام کر رہے تھے, جو آپ نے 6 سال کام کیا, اس میں اور پاکستانی بھی تھے یا کوئی نہیں تھا؟ اس میں جب میں اس کے اندر انہوں نے مجھے بھرتی کیا یا داخل ہوا, اس میں سروس لی, تو اس وقت کوئی بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. بعد میں نے پاکستانیوں کو وہاں پر لایا. اچھا. اسی فرینچ کمپنی میں کافی لوگوں کو میں نے سروس بھی دی, اور چھوٹے وہ کہتے ہیں نا چھوٹے کنڈکٹر بھی بن گئے اس کمپنی میں, فرینچ کمپنی میں. تو اس کے بعد جب میری اپنی کمپنی بن گئی نا, آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو گئی, تو تقریباً 3 سال کے اندر ہم اچھے کام کرنے لگے, بڑے کام, مطلب بڑے کانٹیکٹ لینے پڑے, لے رہے تھے ادھر فرانس میں. تو جو پرانی جس میں میں کام کر رہا تھا نا, اس کا جو مالک تھا مجھے جانتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کو اس بات کی تکلیف ہو رہی تھی. اچھا, وہ جیلسی فیکٹر سٹارٹ ہو گیا کہ یار یہ تو ہو گیا, یار یہ میرے ساتھ کام کر رہا ہے ادھر. اچھا. یہ میرے ساتھ مطلب ورکر تھا, آج میری کمپٹیشن میں آ گیا. ٹھیک ہے. تو وہ ایک دن آ گیا میرے آفس میں. اچھا. مجھے کہتا بھائی تم غصے میں, اچھا ہاں بھائی جو تم نے یہ کام کیا, وہ کاریا یہ کر رہے ہو. تو میں نے اس کو آرام سے بٹھایا, میں نے کہا جو میں کام کر رہا ہوں یہ میرے مفاد کے لیے, میری کمپنی کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو حرج کی تو نہیں ہونا چاہیے. آپ نے بھی تو مجھے بلاک کیا تھا نا, آپ نے مجھے ایک ہی جاب پہ رکھا, میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے پروموٹ کریں, تو آپ نے مجھے پروموٹ نہیں کیا تھا اس وقت. تو آپ کو میرے ٹیلنٹ کا پتہ نہیں تھا, تو اب آپ کو پتہ چل رہا ہے, اس لیے میں اپنے مفاد کے لیے بہتر سوچ رہا ہوں. اب فرینچ سے فرینچ میں بات ہو رہی ہے, وہ فرینچ تھا نا, اسٹرگل یہاں تک پہنچ آئی کہ فرینچ سے فرینچ میں بات ہو رہی ہے. ہاں فرینچ تو ختم ہو گئی. تو اس کے بعد وہ مطمئن ہو گیا, ٹھیک ہے کہ آپ نے اپنا جاب مطلب اچھا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد کبھی اس نے انٹرفیئر نہیں کیا. جب بھی مجھے کراس کرتا, معذرت کے ساتھ اگر کوئی پاکستانی ہوتا تو شاید آپ پہ کیس بھی کر دیتا. لیکن اس نے ریزسٹنس اتنی رکھی کہ پھر جب بھی مجھے, کیونکہ میری کمپنی اور اس کی کمپنی تقریباً 300-400 میٹر کے فاصلے پہ تھی نا. اچھا. ٹھیک ہے. تو جب ہم روڈ پہ کراس کرتے نا ایک دوسرے کو, وہ اپنی ٹوپی اتار دیتا تھا. اچھا. ہاں, مجھے اس طرح مطلب وہ سلام کرتا تھا یار, ریسپیکٹ کے ذریعے کہ بھائی اس نے اپنے آپ کو, کیا بات, اچھا, اپنے آپ کو مطلب ایک اچھی فیلڈ میں ڈیولپ کر رہا ہے. تو وہاں پر محنت سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اتنی مطلب ہے کہ میری کمپنی کو آگے چلی گئی کہ وہاں پر جو ہے وہاں کے جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے انہوں نے ہمیں ایوارڈ دیا, اچھا مطلب اچھے کام کرنے کا, اچھی مطلب ڈیولپمنٹ کا. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے گئے, اسی طرح چلتے گئے. کمپنی میں ہمارے تقریباً میرے ساتھ 50 ورکر تھے اس وقت. ٹھیک ہے. ہاں. تو وہ فرینچ تھے یا پاکستان سے بھی کچھ لوگ آئے اس میں؟ 50-50. اچھا, آفس کے لوگ تھے وہ تقریباً فرینچ تھے. ٹھیک ہے. اور جو فیلڈ پہ تھے وہ پاکستانی تھے, عربی لوگ بھی تھے. اس میں جو فرینچ تھے اس میں کوئی انجینئر سکلز کے لوگ بھی تھے یا؟ جی بالکل, انجینئر تھے میرے پاس جو لوگ کام کرتے تھے. اس کے بعد جو ہے نا اس کام میں 2 انجینئر تھے میرے پاس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں نے ایک کمپنی خرید لی. ٹھیک ہے. فیکٹری خرید لی. ٹھیک ہے. اسی کام میں جو مطلب میرا مزید اپنا ویئر ہاؤس بنا کے. اچھا. ٹھیک ہے. تو اس میں میرے ساتھ تقریباً 100 بندہ کام کرتا تھا. 100 بندہ. وہ فرینچ تھا. اس میں وہ فرینچ تھے, اور اس میں میرے ساتھ تقریباً 6-7 انجینئر کام کرتے تھے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کمپنی کا جو کام تھا, ہماری فیکٹری کا جو کام تھا, ہم فائر پروٹیکشن کا ایک مٹیریل ڈیولپ کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہمیں ایک لیبارٹری چاہیے جس کے لیے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے ہم لیبارٹری میں لے جا کر اس مٹیریل کو ٹیسٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے. کہ یہ ایک فائر کے لیے مطلب آگ کے لیے 2 گھنٹے 3 گھنٹے یہ ریزسٹ کر سکتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں مجھے انجینئر کی ضرورت تھی. تو وہ کمپنی ہم نے مطلب اس میں بھی تقریباً
جب اس وقت میں نے خریدی وہ کافی ڈاؤن پوزیشن میں تھی. میں نے اس کو ڈیولپ کیا, اس کا جو مٹیریل ہم استعمال کرتے تھے اس کو ڈیولپ کیا. اچھا, اس میں بہتری لائی, بہت ساری بہتری لائی, اس کو کافی ڈیولپ کیا, جس کی ہم نے جو مطلب ہے وہ کافی کمپنی بڑھتی گئی پھر ہماری. اس کی جو ہے سیل بھی آگے چلے گئی اور اس کی پبلسٹی وغیرہ کافی اچھے لیول پہ چلے گی. اس وقت خیر مطلب فرانس تو ہم سے آج بھی بہت آگے ہے, تو اس وقت بھی بہت آگے تھا. تو کیا کرائٹیریا ہوتا تھا بزنس سیکٹر کے اندر کہ ایک کمپنی گرو کر رہی ہے اور اچھا میٹیریل, وہاں پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے کوالٹی کے اوپر, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہم نے کوالٹی کو انہانس کیا, بہتر کیا. تو گورنمنٹ سیکٹر سے کوئی ایوارڈ, کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ رہا وہاں پہ کہ آپ کی دیکھیں جی وہاں گورنمنٹ جو ہے نا وہ گورنمنٹ اپریشیٹ مطلب جرنلسٹ جو مطلب وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بولا جب میری کمپنی کافی ڈیولپ ہو گئی نا تو انہوں نے مجھے ایوارڈ دیا. اچھا, انہوں نے مجھے بلایا اور اخباروں میں انہوں نے مجھے بہت سارے لوگ وہاں پر موجود تھے اور ایک پاکستانی کو ایوارڈ دیا, بھائی یہ مطلب اس کی کمپنی اچھا کام کر رہی ہے. تو ایوارڈ تو دیا, اپریشیٹ تو کرتے ہیں, بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں. چلیں مشتاق صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں, ایک بریک کی طرف جائیں گے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ زندگی میں اگر آپ کے کسی بھی کام میں اگر رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے بار بار تو وہ اچھا کام ہوتا ہے. کوئی بھی اچھا کام جب آپ کرتے ہیں تو اس میں رکاوٹیں ضرور آتی ہیں. تو ان رکاوٹوں کے حوالے سے بھی ایک دو سوال آپ سے ضرور کریں گے. ناظرین, ٹی ایم آن لائن میں ایک بریک پر جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور آج کی جو گیسٹ ہماری مہمان شخصیت ہے ان سے مزید سوالات کریں گے, اس جرنی کو اور تھوڑا آگے لے کر جائیں گے, اس اسٹرگل کو اور آگے بڑھائیں گے, اور پھر پاکستان کی بات کریں گے کہ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ, بہت سارے ایسے مشتاق صاحب جیسی اگزامپلز جو ہیں وہ دنیا بھر میں موجود ہیں اور وہ اپنا بیسٹ ڈیلیور کر رہے ہیں لوگ. اور نہ جانے کیوں یہ لوگ پاکستان کی اس سرزمین سے, اس اتنی فرٹائل یہ ہماری سرزمین ہے, اسی مٹی کے یہ جو لوگ ہیں باہر ممالک میں جا کے یہ سرو کر رہے ہیں اور کمال سرو کر رہے ہیں. ہمارے پاکستان کی مٹی ان کو قبول کیوں نہیں کرتی, کیا ریزسٹنس ہیں, کیا پرابلمز ہیں, وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے. بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. Financials Unlimited, Pakistan's first artificial intelligence-based fintech solution provider. We believe empowering the world by developing and supporting great web development tools and services, creating technologically advanced system in order to help businesses grow faster. Expertise, fintech solutions, big data processing, AI-based applications. Fintech Solutions. Fintech is innovation and we are dedicated to build technology-driven automated solutions with secure database and robust system. Big data solutions or highly accurate and customized big data solutions perform efficiently to elevate your business with better development strategies, improved research and precise results. AI-based applications. Artificial intelligence is a brain power for the latest business endeavors. We provide automated solutions that are capable of making fail-safe decisions at every step and improving the overall business efficiency. Other tech services, electronic payments, fraud prevention systems, customer onboarding solutions. We innovate blockchain application, AI-based analytic tools, in support systems. We treat clients as our partners. Core values: accountability, synergy, perseverance, responsibility, excellence. For making your dream project come true, please visit us at www.fu.com.pk, info@fu.com.pk. Thanks for watching. Financials Unlimited, Pakistan's first artificial intelligence-based fintech solution provider. We believe empowering the world by developing and supporting great web development tools and services, creating technologically advanced system in order to help businesses grow faster. Expertise, fintech solutions, big data processing, AI-based applications.
FinTech Solutions. FinTech is innovation and we are dedicated to build technology-driven automated solutions with secure database and robust system. Big data solutions or highly accurate and customized big data solutions perform efficiently to elevate your business with better development strategies, improved research and precise results. AI-based applications, artificial intelligence. नाज़रीन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टीएम ऑनलाइन और यकीनन जो गुफ्तगू जो बातचीत हो रही है वो आज करंट अफेयर से रिलेटेड हम थोड़ा सा प्रोग्राम में आगे जाके आएंगे कि करंट सिनेरियोज़ क्या हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। मैंने ब्रेक से पहले बात की कि जिस तरह के कोई भी अच्छा काम अच्छा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक उसमें रुकावटें ना आए, मुश्किलात का सामना ना हो। तो मुश्ताक साहब, अनवर साहब ने फ्रांस से एक बात भी पूछी, एक सवाल भी किया उन्होंने कि कौन से ऐसे मसाइल थे, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, फिर उनको ओवरकम कैसे किया, टैकल कैसे किया उनको। देखिए फ्रांस में जब हम गए जो मुश्किलात तो पड़ती हैं, मुश्किलात ये थी कि हमें सबसे पहली मुश्किलात है वहाँ के पेपर हासिल करना है। ठीक है, ये सबसे बड़ी मुश्किलात थी। ठीक है। उसके बाद हमें रिहाइश का मसला होता है। ठीक है। वो उसको कैसे मतलब हमने कवर करना है। ठीक है। तो ये सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पेपर की प्रॉब्लम होती है और रिहाइश की प्रॉब्लम होती है। राइट। तो जिस वक्त मैं फ्रांस में गया 82 में हमें वर्क मतलब काम की इतना मसला नहीं था क्योंकि काम उस वक्त बहुत था। ठीक है, ठीक है। अब तो मेरा ख्याल में काफ़ी मसाइल पैदा हो रहे हैं, काफ़ी लोग जो है ना मतलब पाकिस्तान से अफ्रीका से फ्रांस में पहुंच चुके हैं। ठीक है। तो उस वक्त हमें काम का इतना मसला नहीं था, काम हमें मिल जाता था, जो हमारी फील्ड थी उसके काम का कोई तो फिर जब उस वक्त आपको काम मिल सकता है तो आपको पैसा मिलता है, पैसा मिल जाए तो आपको रिहाइश भी मिल सकती है उसमें। अच्छा। पैसे के साथ पैसा मिल जाए, आपके काम है तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो सकती हैं। तो ये मसाइल उस वक्त इतने ज़्यादा नहीं थे जितने अब हो रहे हैं फ्रांस में। अब क्योंकि काम की भी प्रॉब्लम है, रिहाइश की मतलब रिहाइश की तो कम प्रॉब्लम है क्योंकि अब काफ़ी पाकिस्तानी है वहाँ पर मौजूद हैं। उस वक्त जिस वक्त हम थे 82 में उस वक्त कम्युनिटी पाकिस्तानी बहुत कम थी। ठीक है, बहुत कम थी। अच्छा अच्छा मुश्ताक साहब, यहाँ पे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि खुदा की जो एक करम नवाजी थी वो आप पे थी। ठीक है, जाते ही वो जो स्ट्रगल, आपकी अपनी मेहनत, लगन, ये सारी चीज़ें भी थी। कोई और भी ऐसा साथ था, कोई गाइड करने वाला था, कोई आपको प्रॉपर बता रहा था नहीं अब इधर इधर इस तरह करना है, कुछ ऐसा था? देखें जिस वक्त जिस फील्ड में मैं था ना उस फील्ड में मुझे गाइड ऑटोमेटिकली जिस कंपनी में आप काम करते हैं। ठीक है। मैंने 5 साल फ्रेंच कंपनी में अपने सीनियर से सीखते रहे आप। ठीक है। उनसे मैंने खुद ही सीखता रहा क्योंकि और एक जो टारगेट था, एक जो यहाँ पे सेट था गोल, आपने यहाँ पे ये गोल अचीव पर जाना है और किस तरह मैंने अपना काम करना था। अच्छा, ठीक है। तो पहले तो जिस वक्त मैं काम सीख गया हूँ, सीखना तो वो मेरी गाइडलाइन वही थी जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था। ठीक है। वो किस तरह अपने आप को उन्होंने मैनेज किया था, वो एक मेरी उसी तरह ख्वाब बन गई। अच्छा। मैंने कहा अपने आप को भी मैं इसी तरह, अपनी कंपनी को भी इसी तरह मैंने जो बनानी है उसको डेवलपमेंट करना है। अच्छा, गुफ्तगू इस सिनेरियो में जा रही है कि एक ज़ाती से सवाल करूंगा, जब आपने ट्रैवल किया तो आप शादीशुदा थे? नहीं, उस वक्त शादीशुदा। अच्छा, मतलब इधर यहाँ पे ये मिसाल कहीं कहीं पे आप समझते हैं कि ठीक आती है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक खातून का? देखें जिस वक्त मेरी कामयाबी शुरू हुई ना उसमें वाकई मतलब एक कामयाब इंसान के लिए औरत का हाथ होता है। मेरी वाइफ जो मैं वहाँ पर मैंने शादी की उसने मुझे बहुत गाइड किया। अच्छा, दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो उसने मुझे काफ़ी डेवलप किया वहाँ पर। अच्छा, माशाल्लाह। मुझे गाइडलाइन दी और क्योंकि लॉ के मुताबिक समझती थी वहाँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो एक प्रॉपर एक और मेरे लिए वो अच्छा फैक्ट्री के बाद जो तीसरी आपकी माइलस्टोन था, मैं तो कहूँगा एक अचीवमेंट बहुत बड़ी थी आपकी, तो फिर उसमें कितने एम्प्लॉयज़ थे आपके पास? उसमें मतलब मैंने तकरीबन उसमें कम थे, तकरीबन 25-26 लोग थे। अच्छा। तो मतलब वहाँ सिस्टम ऑटोमेटिक लगा हुआ था ना। अच्छा, ठीक है। क्योंकि रात दिन हम वहाँ पर काम करते थे। और ये कब, इसको कौन से सन में ये तीसरा? ये तो अभी मैंने छोड़ा ना, ये अच्छा, ये 2011 की बात, 2019 में। अच्छा, 19 में, 2019। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी हम उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इस बिजनेस सेक्टर को, क्योंकि आप माशाल्लाह सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप सोशल सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, वो जो आपकी एक ट्रस्ट लेवल है फ्रांस के अंदर जो आप जो कर रहे हैं, मतलब जो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डाली गई है, उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। लेकिन थोड़ा सा इस सेक्टर को क्लोज करते हैं, बिजनेस सेक्टर को। जब पाकिस्तान में हम बात करते हैं, पाकिस्तानियों की बात करते हैं, आज आप एक रोल मॉडल हमारे सामने बैठे हैं, इस तरह लाखों की तादाद में पूरी दुनिया में ऐसे लोग बैठे हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ रन कर रहे हैं, वहाँ पे बड़े बड़े इदारों में वो आला आला ओहदों पर वो सर्विसेज दे रहे हैं। आप हमारे सामने मौजूद हैं, तो जिस मट्टी से हम लोग बिलोंग करते हैं
اس مٹی پر آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن، آپ لوگ کیوں نہیں سروائیو کر پاتے؟ کیا ایسے ایشوز ہیں، کیا ایسے پرابلمز ہیں جو آپ اب پاکستان آئے ہیں، آپ نے بزنس سٹارٹ کیا، ہاؤسنگ سوسائٹیز کی طرف آپ نے پہلا قدم رکھا، یہ کیوں رکھا؟ یہ بھی ایک میرا سوال ہوگا، لیکن مجھے پہلے وہ پرابلمز بتائیں، وہ وجوہات بتائیں کہ کیوں نہیں پاکستان میں ایسے لوگ کیوں نہیں آ کے سرو کرتے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے جو لوگ بھی یورپ میں جا چکے ہیں انہوں نے یورپ کا لا قانون دیکھا، ان کی سیکورٹی دیکھی، تو اس کے مطابق جب وہ پاکستان آتے ہیں نا تو پاکستان میں وہ فیسلٹی انہیں نہیں ملتی، انسیکیور بھی ہے، سیکور نہیں ہے۔ دیکھیں جس وقت بھی آپ کسی گھر میں اپنے آپ کو سیکور سمجھیں گے نا تو آپ انویسٹمنٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ہمیں ہماری گورنمنٹ کو ایک فیلڈ ایک گراؤنڈ دینا چاہیے بنا ہوا ہو جس میں وہ مطلب ایک میں کھیل کی مثال دوں، وہ کھیل سکیں، کھل کے کھیل سکیں۔ اگر آپ کو لیول فیلڈ کا ہو نا جس میں وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکیں، اگر مثال کے طور پر ہم ان کو یہ چیز نہیں ملے گی تو وہ پاکستان میں مطلب ایک فیئر، ایک خوف ہے، شاید خوف ہے نا۔ دیکھیں بات سنیں تو پی ایم مطلب اگر ہم کرنٹ گورنمنٹ کی بات کریں، عمران خان صاحب کی بات کریں، تو وہ تو بڑا کوشش کر رہے ہیں کہ اوورسیز کو ہم مطلب جو ٹورسٹ ہیں ان کو بھی اٹریکٹ کریں، تو کیسے اٹریکٹ ہوگا؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں دیکھیں بات سنیں، جس وقت تک اپنے ایک سسٹم میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بلڈنگ بن چکی ہے، ٹھیک ہے، اس کی بناوٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کی فاؤنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، تو آپ نے اگر اسی کی دیواروں کو ٹیڑھا کو ٹھیک کرنا ہے، ایک کو توڑنا ہے، دوسری کو ٹھیک کرنا ہے، تو وہ سیلیبریٹ کو وہ کبھی بھی مستقل اور پائیدار نہیں بنے گی۔ جس وقت تک اس کو جڑ سے اکھاڑیں، ٹھیک ہے، اس کے سسٹم کو ختم کریں، نئی اینٹ لگائیں، روٹس بنیاد اس کی جو ہے اس کی نئی بنیاد پر لگائیں اور نئی بنیاد پر اسے کھڑی کریں، تو میرا خیال میں وہ کامیابی ہوگی۔ اگر آپ پرانی بلڈنگ سے ہی کام چلائیں گے تو میرا خیال میں آپ کو کامیابی کم ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا مشتاق صاحب، انسیکیورٹی نو ڈاؤٹ کہ ایک فرسٹ نظر آتا ہے کہ میں ایک دوسرے ملک میں ہوں، سیکیور بھی ہوں، میرا پیسہ بھی سیکیور ہے، میرے بچوں کا فیوچر بھی سیکیور ہے، لیکن کوئی تو ایسا سسٹم ہوگا، کوئی تو آ کے کوئی تجویز دے گا، کوئی تو اس سسٹم کو بریک کرے گا کہ یار یہ ہم انویسٹمنٹ لا رہے ہیں، یہ پروجیکٹ لا رہے ہیں، یہ بزنس لا رہے ہیں، یہ انویسٹمنٹ لا رہے ہیں، ہمیں آپ یہ گراؤنڈز پرووائڈ کریں تاکہ ہم اس پاکستان کو گرو کریں، یہاں پہ جو ان امپلائمنٹ ہے، امپلائمنٹ یہاں پہ ہم لوگوں کو امپلائی رکھیں، ہم انڈسٹری لگائیں گے، یہاں سے ہم یہ پروڈکٹ بنائیں گے، کوئی تو ایک قدم بڑھائے گا، کوئی تو اس سیکٹر کو آباد کرے گا نا۔ دیکھیں جتنے میرے دوست ہیں نا، تقریباً کافی لوگوں سے، ایک میں لاہور میں دوست ہے، اس سے پہلے میری باتیں ہو سکی، جس نے بھی انویسٹمنٹ کی پاکستان میں اس نے یہی کہا کہ ہمارا نقصان ہوا ہے پاکستان میں، لوگوں نے ہمارے ساتھ فراڈ کیے، لوگوں نے ہمارے ساتھ چکر کیے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ، ہم زمین کے معاملے بار کرتے ہیں، یہ جو زمین خریدتے ہیں لوگ ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ پرابلم ہے، مطلب پیسہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پیسہ واپس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ٹینشن پڑتی ہے۔ تو مجھے جس وقت تک ہمارا یہ سسٹم کو، ہم نے سسٹم کو، اس کا فارمولہ، اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کرنا ہے تو بڑا مشکل ہوگا، انویسٹر کے لیے مشکل ہے، کیونکہ وہ اگر اس کو ٹینشن بڑھے گی تو وہ بھاگ جائے گا، کیونکہ اس کو ایک ہم فیلڈ نہیں دے رہے، اس کو گائیڈ لائن نہیں دے رہے، تو اس کے لیے میں تو میری رائے جو ہے، ہو سکتا ہے مطلب کافی لوگ ہیں، ٹیلنٹ والے لوگ ہیں، عمران خان مطلب جانتا ہے ساری چیزوں کو، بڑے بڑے منسٹر ہیں ہمارے جانتے ہیں ساری چیزوں، اس کو انہوں نے جس وقت تک ہمیں وہ گراؤنڈ نہیں دیں گے، اچھی مطلب سیکورٹی نہیں دیں گے تو کامیابی مشکل ہے، وہ انویسٹمنٹ یہاں پہ نہیں ہو سکتی، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تقریباً اوورسیز 90 لاکھ سے زیادہ باہر ہیں، 90 لاکھ، یہ پاکستان کی ایک انڈسٹری ہے، چھوٹی چھوٹی انڈسٹری ہے پوری دنیا، مطلب 90 لاکھ انڈسٹری ہے، اور حقیقت میں آپ کو بتائیں کہ یہ اگر ان کو سیکورٹی ملے، یا مطلب ایسی عدالتیں یا ایسا سسٹم بنایا جائے کہ ان کی فریاد فوراً اس پر ایکشن لیا جائے، اس کا فوراً فیصلہ دیا جائے، لیکن اس فیصلے پر جو ہے نا وہ مستقل فیصلہ، اس کو کوئی بھی کیا کہتے ہیں کہ مطلب بینگ اے بزنس مین آپ نے ایک بڑا ایکسپوئر ہے، آپ کا ایک بڑی اسٹرگل ہے اپنی لائف کے اندر، آپ کے پاس کوئی ایسا پلان ہے کہ آپ پٹ اپ کریں، آپ پرپوز کریں کہ بھائی مطلب اگر میں یہ کر سکتا ہوں یہاں پہ، لیکن مجھے یہ چیزیں چاہیے، مجھے سیکیورٹی چاہیے، مجھے کمٹمنٹس چاہیے، تو مطلب پھر تو کر سکتے ہیں نا، لیکن ہمیں سیکورٹی ملے اور لا پر چلنے والی عدالتیں ہوں، مطلب ہماری فریاد جو ہے نا، ہماری فریاد۔ اچھا، ٹرسٹ لیول کی مشتاق صاحب بات کرتے ہیں، ٹرسٹ بڑا بریک ہے، جس طرح آپ نے بات کی، لوگ فراڈ کر جاتے ہیں، لوگ ایسے کر جاتے ہیں، ویسے کر جاتے ہیں، لیکن یہ چیز تو بلڈ ہو چکی ہے، اور بڑے آپ نے جس طرح عمارت کی بات کی کہ اوپر سے رینوویٹ کر دیا،
وہ تو مضبوط تو نہیں ہے نا ہی لانگ ٹرم ہے. ہمارے لوگ بھی ڈسے جاتے ہیں نا. فار ایگزامپل آج آپ نے ایک جو ہاؤسنگ سوسائٹی آپ نے سٹارٹ کی, اس طرح کی بہت ساری ایسی فراڈ سوسائٹیز بنی ہیں جن کا زمین کے اوپر کوئی وجود نہیں تھا, لیکن ان کی پبلسٹی اتنے بڑے لیول پہ ہوئی, ان کے بروشرز بنے, ان کی بکلیٹس بنی, لوگوں کو اتنا ان کی آنکھوں کو چکما دے کے ان کے پلاٹ سے پیسے بھی لے لیے گئے. اب مطلب یہ عوام کیسے ٹرسٹ کرے گی, کس طرح مطلب یہ ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا؟ دیکھیں جی بات سنیں, یہ وہ کرنے والے بھی پاکستان کے نیشن ہیں اور مطلب اس میں جو جن لوگوں کے ساتھ وہ بھی پاکستانی ہیں, لیکن اس سسٹم کو جب ایک فیلڈ کو ایک میں خیال رکھ لیں اس کا کوئی پروگرام یا اس کو سسٹم بنانا پڑے گا نا, کیونکہ لوگ فراڈ نہ کر سکیں. گورنمنٹ اگر ان کو مطلب ایتھورائز دیتی ہے یا کوئی کمپنی وہ بناتے ہیں یہاں پر, تو ان کے پاس وہ اس کے پاس وہ ایک اور مسئلہ بھی ہے, وی نوز آل دیٹ, سب گول مال ہے, ٹھیک ہے, مطلب اوپر سے لے کر نیچے سے لے کر اوپر تک سب گول مال ہے. یہاں پہ میں اگزامپل نہیں دیتا کسی ایک اسپیسیفک پرسنالٹی کی, ہمارے بہت سے ایسے ٹیلنٹڈ ہر سیکٹر میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے پرپوز بھی کیا گورنمنٹ کو, انہوں نے ایسے ایسے پلانز دیے کہ آپ اپنے اداروں کو سسٹمیٹک کریں, یہ پرپوزل ہے, اس طرح چلیں, اس چیز کو ایسے آپ اپنے اداروں میں لائیں تو ادارے آپ کی بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن ان پرپوزلز کو چوری کر دیا جاتا ہے. جب آپ کسی کی چیز کو چوری کریں گے تو اس کی زندگی نہیں رہتی. وہ آپ اس کو جب اپلائی کریں گے تو آپ اس کنسرن بندے کو جس نے پرپوز کیا ہوتا ہے اس کو سامنے نہیں لائیں گے, تو آپ اس کے پروجیکٹ پہ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ لوگ پرپوز بھی کرتے ہیں, آئیڈیاز بھی دیتے ہیں, لیکن ان کے اوپر عمل درآمد اس لیے نہیں ہوتا کہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے کرنا ہے ان کی چوری پکڑی جائے گی. دیکھیں نا بات یہی ہم بات کر رہے تھے جس وقت تک جن لوگوں کے پاس ایک مطلب طاقت ہے, جن کے پاس ایک وجود ہے جو کر سکتے ہیں, ان کا کام بنتا ہے کہ اپنے ملک کو, یہ اپنا ہمارا گھر ہے نا, تو اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اپنے بچوں کے لیے, ہمارا فیوچر ہے, ان کے لیے ملک کے لیے کام کریں نا. اگر وہ ان کے لیے رکاوٹیں ڈالیں گے, وہ اپنے مفاد کے لیے دیکھیں, صرف اپنے گھر تک سوچیں گے, تو ہم ملک کو ڈیولپ نہیں کر سکتے. جس وقت ان کی سوچ پوری عوام کے لیے ہوگی, پوری عوام کے لیے ہم سوچیں گے, تو میرا خیال میں یہ پرابلم نہیں کھڑی ہوگی. تو وہ صرف کیا کہتے ہیں کہ بھائی کچھ لوگ, مجھے تو پتہ اتنی زیادہ میں پولیٹک میں انوالو نہیں ہوں, لیکن مجھے تو یہ معلوم ہوتا ہے جو بھی لوگ یہاں پر الیکشن کے لیے آگے بڑھتے ہیں, تو وہ ان کی میری انالائز ہے, ان کا یہی آئیڈیا ہوتا ہے یا ان کا دل یہی کرتا ہے کہ میں پیسے ملیں گے, ہمیں پیسوں کے لیے کام کرتا ہے. اس کا کام میرا ہے, اس کی سوچ ہونی چاہیے کہ میں اپنے ملک کے لیے کام کروں گا, میں اپنے ملک کو ڈیولپ کروں گا. یہ تو آپ نے یہ بات کر دی, نیلسن منڈیلا کا بہت زبردست کوٹ بھی ہے کہ انہوں نے ڈفرینس کیا کہ لیڈر اور پولیٹیشین میں کیا فرق ہے. انہوں نے کہا کہ پولیٹیشین اپنے جو 5 سال کا اس کے پاس ٹینیور ہوتا ہے وہ اگلے الیکشن کی تیاری کر رہا ہوتا ہے, اور جو لیڈر ہوتا ہے وہ نسلوں کے بارے میں سوچتا ہے. تو ہمیں ایک امید, ایک روشنی عمران خان کی صورت میں نظر آئی ہے. وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں پہ بن بنا ضرور رہی ہے, لیکن اتنی مدھم ہوتی جا رہی ہے, مطلب اتنا گرد آلود ماحول بنتا جا رہا ہے کہ ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ کہیں سے. دیکھیں جی عمران خان جو ہے ایک گریٹ لیڈر ہے, ٹھیک ہے, جو کام بھی کر رہا ہے وہ فیئر ملک کے لیے کر رہا ہے, یہ یقینی طور پر میں آپ کو کہتا ہوں, لیکن اس کی مدد کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. لیکن آپ سسٹم کو کیسے بریک کریں گے مشتاق صاحب؟ آپ مدد کرنے آ گئے, آپ نے پڑاؤ ڈال دیا, آپ نے انویسٹمنٹ کر دی, اب وہ ادارے کینٹ ایریا کے اگر حدود میں آپ کوئی بزنس پلان کر رہے ہیں تو اس کینٹ کی جو پروسیس ہے, جو ایک سیٹ اپ ہے, اس کو آپ کیسے بریک کریں گے؟ وہاں پہ تو رشوت ہے, وہاں پہ تو یہ ساری چیزیں ہیں. اسی سسٹم کو میرا خیال میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں, ایسا سسٹم بنایا جائے, ایک ٹیم کنٹرول والی بنانی جائے, یہ ہر سسٹم کو جو اس کو کنٹرول کر سکے, یا ہمیں یا جو انویسٹر لوگ ہیں ان کے لیے ایک ادارہ بنایا جائے, اسپیشل ادارہ بنایا جائے جس سے اوورسیز کو لیا جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ پرابلم سمجھتے ہیں اوورسیز کی, تو وہ ان کے لیے ڈیسیجن لیں, اور ان کو مطلب اگر ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, نجائز ہو رہا ہے, تو ان کو پروٹیکشن دی جائے, ان کے لیے لڑا جائے, ان کے لیے لڑا جائے. تو پھر میرا خیال میں یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو یہی تو مسائل, میں آپ کو بتاؤں فرانس کی بات, یہ زمین کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تو فرانس میں جو ہمارے جس کو کہتے ہیں پٹواری کا فیصلہ جو ہے نا فرانس میں, وہ عدالت کا فیصلہ ہے, اسے کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا. اچھا جی, ٹھیک ہے. پٹواری کے پاس جس وقت کوئی چیز ہم خریدتے ہیں نا, وہاں پر بلڈنگ خریدتے ہیں, زمین خریدتے ہیں, تو ہمیں اس کی قیمت کا 5 سے 10% اس کے پاس جمع کرانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. آپ سے مثال کے طور پر میں نے زمین لینی ہے, ٹھیک ہے, میں نے پٹواری کو 10% اس زمین کے دے دیے, اس کا کام ہے 2.5 مہینے, اس کے 2 مہینے 10 دن اس پر پٹواری وہ کام کرتے ہیں کہ اس جگہ پر کوئی پرابلم تو نہیں ہے. ٹھیک ہے.
اس میں پانی کا پرابلم نہیں ہے, زلزلے کا پرابلم نہیں ہے اس ایریے میں. تو اگر وہ آپ کی ڈیل مکمل ہو گئی ہے تو پھر تو آپ نے پیمنٹ کر دی. اگر آپ کی ڈیل مکمل نہیں ہوئی تو وہ پٹواری آپ کو پیسے ریٹرن کرے گا ود انٹرسٹ. اچھا مشتاق صاحب, تھوڑا سا واپس پاکستان میں آتے ہیں. تو آپ نے اتنا دل گردہ کیسے بڑا کر لیا جب اتنا خوف, اتنا فیئر, اتنا مطلب ٹینشن؟ اور دوسرا ساتھ میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ وہاں پہ آپ کا بزنس سیکٹر, بزنس فیلڈ ٹوٹلی ڈفرینٹ, یہاں پہ آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹی میں قدم رکھ دیا. یہ کیا, اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں جی, میں نے تقریباً 38 سال فرانس کو دیے, محنت کی, ڈیولپ کیا اپنے آپ کو. تو میں نے کہا اب پاکستان کے لیے کچھ کرتے ہیں. رائٹ. تو اس سیکٹر میں نے کیوں مطلب انویسٹ کی, کیونکہ ایک ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے کنسٹرکشن, جب کنسٹرکشن ہوگی آپ کی انڈسٹری بھی چلے گی, امپلائمنٹ بھی ہوگا, کیونکہ کنسٹرکشن میں ساری کنسٹرکشن بند ہے نا کنٹری کی, اس کی تقریباً فیکٹریز بھی بند ہو جاتی ہیں. کنسٹرکشن میں ہر چیز استعمال ہوتی ہے آپ کا. ٹھیک ہے. مزدور ہوتا ہے, مطلب انجینئر ہوتے ہیں, پھر کام کرنے والے ہوتے ہیں, پھر سریا ہے آپ کو, اینٹیں, تو اس سے ہماری جو ہے انڈسٹری مطلب بہت سارے سیکٹرز انوالو رہتے ہیں ایک کنسٹرکشن میں. اس کنسٹرکشن میں ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے مطلب ایک کنسٹرکشن کی طرف قدم اٹھایا, کیونکہ میں نے یہ پہلے کام فرانس میں کیا نہیں تھا. میں نے کہا چلیں اس فیلڈ میں ہم پاکستان میں ایکسپیریمنٹ بھی ہے آپ کا, ایک مطلب تجرباتی بنیادوں پر بھی آپ اس کو پلان کر رہے ہیں. چلیں اللہ پاک اس میں کامیاب کریں. میں اکثر بہت سارے فورمز پہ, مختلف سیمینارز کے اندر میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, چاہے کہ آپ کے شہر میں ایک چھوٹی سی فرینچائز بھی لانچ ہوتی ہے نا, تو اس میں اگر 2 ملازم ہمارے رکھ لیے جاتے ہیں تو 2 گھروں کا چولہا جلتا ہے. تو انڈسٹریز کو ڈیولپ ہونا چاہیے. یہاں پہ فرینچائز, ہوٹل چینز اور مطلب جو بھی ترقیاتی جو کام چل رہے ہوتے ہیں ان کا آنا بہت ضروری ہوتا ہے. کبھی بھی ہمیں انوائڈ نہیں ہونا چاہیے, ہمیں ریزسٹنس نہیں بننی چاہیے کسی ادارے کے سیٹ اپ میں, کسی بھی چیز میں. کیوں کہ آپ کے علاقے کا, آپ کے ضلع کا 1, 2 یا 4, 5 بندے جب ان کو, چاہے وہ کلاس 4 ہیں, چاہے وہ آفس بوائے ہیں, چاہے وہ کوک ہے, چاہے وہ سویپر ہے, واٹ ایور, ایک گھر کا چولہا جلتا ہے اس سے. تو ہمیں بڑے دل کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. لیکن پرابلم یہاں پہ بڑی انڈسٹری کا ہے. جب بڑی انڈسٹریلسٹ, بڑی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, جب ہماری اپنی پروڈکٹس تیار نہیں ہوں گی, جب وہ ایکسپورٹ کوالٹی کے قابل نہیں ہوں گی, تو شاید ہم اس لیول پہ بزنس کے اندر, بزنس سیکٹر کے اندر ترقی نہیں کر پائیں گے. ہمیں ایک سسٹم کریٹ کرنا ہوگا. اس کرنٹ گورنمنٹ کو اتنا بڑا انیشیٹو لینا ہوگا, جس کو آج ریئلائز ہو چکا ہے مشتاق صاحب کہ انڈسٹری جو ہے وہ کسی بھی ملک کی جو ہے وہ بیک بون ہے. آج ہمارے فیصل آباد کو دیکھ لیں, عمران خان صاحب نے بجلی میں کتنی ریلیف دے دی ہے کہ ہمیں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ ورکرز چاہیے, 48 آورز وہاں پہ انڈسٹریز میں کام ہو رہا ہے. تو یہ چیز ہے انڈسٹریز کا مقصد. یہ جب آپ سیکیورٹی دیں گے, آپ ان کو ریلیف دیں گے, تو ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ ویلیویبل ہوگی. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں مشتاق صاحب, واپس آئیں گے, بات کریں گے جو آپ کے اوپر ایک اور ٹرسٹ ماشاء اللہ لیا گیا, شوکت خانم جو ہے, اس حوالے سے جو فرانس کے اندر جتنا بھی آپ کے جو فنڈز ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہاسپٹل کی طرف ٹرانسفر ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی آپ سے جانیں گے. ناظرین بریک کی طرف چاہتے ہیں, واپس آتے ہیں, مزید بات چیت کرتے ہیں. Financials Unlimited, Pakistan's first artificial intelligence based fintech solution provider. We believe empowering the world by developing and supporting great web development tools and services, creating technologically advanced system in order to help businesses grow faster. Expertise, fintech solutions, big data processing, AI-based applications. Fintech solutions. Fintech is innovation and we are dedicated to build technology-driven automated solutions with secure database and robust system. Big data solutions or highly accurate and customized big data solutions perform efficiently to elevate your business with better development strategies, improved research and precise results. AI-based applications. Artificial intelligence is a brain power for the latest business endeavors. We provide automated solutions that are capable of making fail-safe decisions at every step and improving the overall business efficiency. Other tax services, electronic payments, fraud prevention systems, customer onboarding solutions. We innovate blockchain application, AI-based analytic tools in support systems. We treat clients as our partners. Core values, accountability, synergy, perseverance, responsibility, excellence.
for making your dream project come true. Please visit us at www.fu.com.pk, info@fu.com.pk. Thanks for watching. नाज़रीन वेलकम बैक। आप प्रोग्राम देख रहे हैं TM ऑनलाइन क्राइटेरियन टेलीविज़न नेटवर्क के स्टूडियो से बराह रास्त। और यकीनन जो हमारा मकसद है क्राइटेरियन टेलीविज़न नेटवर्क का, वो रेटिंग नहीं है। वो बात मैं हमेशा से ये करता हूँ कि बेहतरी की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ पहला कदम है। आज की मेहमान शख्सियत को बुलाने का मकसद, आपके साथ मुलाकात करवाने का मकसद, उनसे बातचीत करने का मकसद यही है कि शायद कि कहीं किसी कोने में, दुनिया में किसी कोने में हमारी कोई एक बात, कोई एक पैगाम ऐसा पहुंच जाए कि शायद किसी की ज़िंदगी बदल जाए, कोई अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने की तरफ एक कदम उठा ले। तो आज की मेहमान शख्सियत को बुलाने का मकसद उनको एज ए रोल मॉडल आपके सामने, मैं अपने सामने उनको रोल मॉडल महसूस कर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि उनका जो स्ट्रगल है, ना उनके पास डिग्री है, ना उनके पास आगे कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन एक सोच है, एक गोल को अचीव करना है, दैट्स इट। और अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और आज उसकी ये वाज़ेह ज़िंदा मिसाल मौजूद है। ना ज़ुबान का पता, ना माहौल का पता, लेकिन कूद पड़े एक ऐसी ग्राउंड में खेलने के लिए कि जहाँ पे समझ नहीं आती कि कौन कैसे बात कर रहा है, किससे कैसे कम्युनिकेट करना है, लेकिन अल्लाह ने मौका दिया और परफॉर्म करके आज उन्होंने अपनी एक मंजिल, अपनी एक जगह बनाई। मुश्ताक साहब, यकीनन यहाँ पे एक और बात, मैं आप वो जो शौकत खानम की हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, उसकी तरफ आने से पहले बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। जिस तरह हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात की, जो 90 लाख से भी ज़ायद लोग, शायद फैक्ट्रीज़ जिसको हम कहें, जिस तरह आपने भी कहा तो गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर एक और पहलू भी है, आपका एक्सपोजर भी है। थोड़ा सा उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को, उन नौजवानों को थोड़ा गाइड करें कि जो इलीगल ट्रैवल करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ को, जिसमें से मोस्टली हमें अफसोसनाक खबर मिलती है कि उनकी डेथ हो गई, उनको मार दिया गया, उनको फेंक दिया गया। क्या मतलब इनके लिए कोई पैगाम, उनके लिए कोई मैसेज? देखें, हमारी कंट्री में जो इतना भी सिचुएशन है ना, सिचुएशन मतलब है कि लोग भागते हैं, मसाइल हैं, मसाइल इतने ज़्यादा हैं जिसके लिए वो इतना रिस्क लेते हैं। तो ये हमारी गवर्नमेंट का, हमारे पाकिस्तान का ये काम है कि इन लोगों को, इनके लिए देखें ना, हमें इधर सहूलत, फ्रेंच लोग तो इधर नहीं आते, यूरोप से तो कोई भी नहीं आ रहा पाकिस्तान में, विजिट के लिए आते हैं, बाकी तो उनको कोई मसला ही नहीं है ना। इसलिए जिस वक्त तक हम मतलब हमारी पोज, जो हमारी गवर्नमेंट की जितना भी मतलब है कि उनके पास मतलब ये ज़राए हैं, गवर्नमेंट पास ज़राए तो हैं, उनको उनकी मदद की जाए, उन लोगों को वहाँ जाने से रोका जाए। क्योंकि प्रॉब्लम्स ये है कि इस वक्त यूरोप में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, जिस वक्त हम अपने मुल्क को डेवलप करेंगे तो हमें, हमारे लिए बेहतर होगा, उनके लिए बेहतर होगा। तो इस मसले को गवर्नमेंट को टेक ओवर करना पड़ेगा, सीरियसली इसको करना चाहिए। क्योंकि एक तो मुल्क का जो है वो रिकॉर्ड, जो हमारी मुल्क की जो वो इमेज जिसको कहते हैं, मतलब है कि वो वहाँ पर अच्छा नहीं पहुँचता। वो कहते हैं जिस वक्त वो वीडियो, वो जो खबरें बताते हैं, जी इतने पाकिस्तानी हो गए हैं, इतने बांग्लादेशी मतलब उसमें मर चुके हैं कश्ती में जब जाते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का काम है कि इस पर एक्शन लें, ठीक है, और इस सिस्टम को ठीक करें। क्योंकि यहाँ से लोग जिस तरह जाते हैं उसका सिस्टम को बंद करें। ये एजेंट वाले जो लेकर जाते हैं ना, इनको लोगों को गलत गाइड करते हैं, तो इनको नहीं जाना चाहिए, इस सिस्टम को कंट्रोल करना चाहिए, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। और फिर बात वही सिस्टम की आती है मुश्ताक साहब, कि अगर सिस्टम डेवलप हो जाएं, वो इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगना शुरू हो जाएं, ये अनएम्प्लॉयमेंट ही है। वही बात कर रहे थे, जिस वक्त हम ओवरसीज 90 लाख से ज़्यादा ओवरसीज हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग हैं, काम करने वाले हैं, ठीक है, तो उनको हम सिक्योरिटी देंगे, उनके लिए रास्ता खोलेंगे तो वो आएंगे यहाँ पर, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान में, और सूरत में करेंगे, तो हमें ये भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लोगों को कश्तियों में बैठकर डूबकर मरने से जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए हमें, मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त तक हम ओवरसीज ये जो काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन दें, उनके मामलात को देखें, तो फिर हमें बाहर से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा, ठीक है, वो खुद आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके लिए उन्हें मतलब है कि सिक्योरिटी दें, उनके बारे में सोचें, बार बार उनके बारे में सोचें। हमें अपने मुल्क को डेवलप में वो मदद भी करेंगे। देखिए ना, उन्होंने देखा है, यूरोप में सिस्टम को देख चुके हैं, वो अपने मुल्क के, हम लोग जितने भी ओवरसीज हैं ना, आप अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं, तो वो लोग मोहब्बत करेंगे अपने मुल्क से और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसको
سیکیور کرنے کا گورنمنٹ کا مطلب ایک کام ہے ان کو سیکیورٹی دیں اور اگر اسپیسیفکلی اگر کچھ انڈسٹریز کے اوپر بھی فوکس کیا جائے مشتاق صاحب, تو سب سے بڑی انڈسٹری اس وقت ہمارے پاس ٹورزم انڈسٹری ہے, جو انڈسٹری کا درجہ باقی ممالک میں رکھتی ہے, جس کے اوپر دیکھیں جی اس کے لیے ڈیولپ کرنے کی جس وقت آپ کی کنٹری سیکورٹی کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہوگی, آپ کی وزٹ نہیں کرے گا کوئی بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ جس وقت ہمارے ملک کا نام لیا جاتا ہے اچھے نام سے نہیں لیا جاتا. ٹھیک ہے, کیونکہ تو یہ مشتاق صاحب دیکھیں آپ 38 سال وہاں پہ رہے, آپ نے کام کیا, آپ یہ خبریں, یہ وائبز, یہ چیزیں آتی رہی کہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. اس میں بھی بڑا امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کا ہے کہ میڈیا اتنا آزاد ہو چکا ہے کہ وہ ہماری بری پکچر کو اتنی بری اور اتنی بڑی کر کے پیش کر دیتا ہے کہ دنیا میں ہمارا امیج خراب ہو رہا ہے, حتیٰ کہ گراؤنڈ ریالٹیز اس سے ڈفرینٹ ہے. اتنے برے ہم نہیں ہیں, اتنا برا ہمارا ماحول نہیں ہے, محبت پیار کرنے والے مہمان نواز لوگ ہیں. وہاں پہ جو امیج بلڈ کیا جا رہا ہے تھرو میڈیا کیا جا رہا ہے. دیکھیں جی واقعی آپ جو بات کریں, لیکن میڈیا بھی وہ چیز بتاتا ہے جو دیکھی جائے نا, وہ چیز تو نہیں بتاتے جو نہ دیکھی جائے. کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں, کچھ پیرامیٹرز ہونے چاہیے. پیمرا کو بہت امپورٹنٹ رول پلے. اب آپ خود بتائیں, فرانس کے اندر کرائم نہیں ہے؟ بالکل ہے, وہاں پر بھی ہے. امریکہ کے اندر نہیں ہے, ہر جگہ ہے. لیکن ہمیں کیوں نہیں نظر آتے, ہمیں کیوں نہیں بتایا جاتا ہو؟ دیکھیں ایکسپوز اتنے بڑے لیول پر بریکنگ چل رہی ہے, میوزک چل رہا ہے, ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا یہ چہرہ ہے. دیکھیں وہ بھی پولیٹک ہے جو مطلب آپ ہمارے ملک کی جو وہ امیج ہے نا, وہ بتانے والے وہ جو لوگ بتا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں بتا رہے, جس کی وجہ سے ہماری جو مطلب پبلسٹی ہو رہی ہے دنیا میں وہ ٹھیک نہیں ہو رہی. تو دراصل ایک اور بات میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ ہمارے کام بھی تو ٹھیک نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ یورپ میں بھی جا کر میں نے انالائز کیا, میں سچی بات کرتا ہوں. دیکھیں کچھ کام ایسے کرتے ہیں تو ہمارے جو ہے ہمارے وہاں پر بھی ہم نے ایسے کام کر دیے جس سے ہماری وہ ٹھیک ہے قدریں کم ہو جاتی ہیں, عزت کم ہو جاتی ہے. ہمیں چاہیے کیونکہ ہم فیوچر اور دور کے لیے سوچیں, لیکن پیسہ ہی ساری چیز تو نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم نے کمانا ہے, لیکن اس کو عزت سے کمائیں. ٹھیک ہے, عزت سے کمائیں. اگر عزت سے کمائیں گے ٹھیک ہے, تھوڑا کھا لیں گے لیکن رسپیکٹ تو رہے گی نا. رسپیکٹ رہے گی. لیکن یہ نہیں ہے پیسہ ہی ہے سب کچھ, اس کو رسپیکٹ سے اچھے طریقے سے کمائیں اور مطلب آپ کی عزت بڑھے گی. جس وقت دیکھیں کسی چیز کا ایک امیج جو بناتے ہیں نا ہم, اس کو بنانا بڑا مشکل کام ہے, اس کو ڈیگریڈ کرنا بہت جلدی ہو جاتا ہے, بہت آسان ہے, کچھ سیکنڈز لگتے ہیں. بے شک دیکھیں کچھ قومیں ایسی ہیں یورپ میں جاتی ہیں, ان کو رسپیکٹ ملتی. ٹھیک ہے, ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ ٹھیک ہے, ویزا لینا مشکل ہے ہمارے لیے, ٹورسٹ کے لیے ٹورسٹ نہیں جا سکتے یورپ میں. کیوں مشکلات ہیں ہمارے لیے؟ ٹھیک ہے, کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بس ہمارے کام میں بھی کچھ فرق ہے نا. ہم کام بھی کچھ ایسے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, میں سمجھ گیا آپ کی بات. خیر مشتاق صاحب کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں, لیکن کنکلوژن سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ جو ایک رسپانسبلٹی, ایک ٹرسٹ ماشاء اللہ آپ کے اوپر پورے فرانس کے اندر, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, بڑی شخصیات ہوں گی, آپ کے اوپر شوکت خانم کے حوالے سے ایک ٹرسٹ جو دیا گیا, اکاؤنٹ آپ کے حوالے کیے گئے, آپ کے اکاؤنٹ میں وہ ساری جو فنڈز ہیں, وہ چیزیں جو آتی ہیں آپ کے پاس آتی ہیں, پھر آگے اس کا پروسیس ہوتا ہے. تو یہ کیسے سلیکشن کیسے ہوئی, کن بنیادوں پر ہوئی؟ دیکھیں جی فرانس, شوکت خانم نے میرا خیال میں فرانس میں ایمبیسی آف پاکستان اور وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ کس کو ہم یہاں کے لیے سلیکٹ کر سکتے ہیں نا. مجھے تو اس چیز کا علم نہیں تھا. اچھا, کچھ لوگوں سے انہوں نے پوچھا, انہوں نے میرا نام ہی دیا. ایمبیسی سے انہوں نے انفارمیشن لی, میرا نام ہی دیا. دراصل فرانس میں میں نے انشاءاللہ جو کام بھی کیا ہے ٹھیک ہے فرانس لا کے مطابق کیا ہے. اچھا, پورے ٹیکس کلیئر کر کے کیا. اچھا, تو میں اس چیز سے مطمئن ہوں. یو آر دا ریئل رول ماڈل فار ایوری ون نا, مطلب جو اوورسیز پاکستانی, آپ بھی تو رول ماڈل ہے نا. آپ کو دیکھ کے وہ ایسی حرکتیں نہ کریں, غلط کام نہ کریں, کچھ فائدہ نہیں ہے غلط کام نہ کریں. دیکھیں عزت سب سے بہتر ہے. بے شک بے شک. تو مجھے اس چیز سے فخر ہے, اور فخر سے میں بات کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک گورنمنٹ فرانس کے لا کے مطابق کام کیا. ٹیکس پیئر میں نے 100% ٹیکس پیئر کیا. میں نے کبھی ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی. یہ نہیں کہ میں ٹیکس پیئر کروں گا تو غریب ہو جاؤں گا, نہیں. آپ کی گورنمنٹ مضبوط ہوگی, آپ کی کنٹری مضبوط ہوگی, تو آپ بھی مضبوط ہوں گے. بے شک. تو شوکت خانم کی انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا, پھر انہوں نے مجھ سے میرا سی وی مانگا. میں نے کیا تو اس کے بعد یہاں کی مطلب ادھر ان کی ایک بورڈ ہوتا ہے, اس میں بورڈ میں مطلب انہوں نے وہ میرا نام پیش کیا, اور عمران خان نے مجھے انہوں نے سلیکٹ کیا. اچھا, چلیں اللہ پاک کرے کہ اللہ پاک جو باقی لوگوں کا آپ کے اوپر اعتماد ہے اس کو اسی طرح بحال رکھیں, اور آپ
सर्व करते जाएं पॉजिटिवली, और आप विश यू गुड लक फॉर योर न्यू प्रोजेक्ट जो हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से, उसके लिए भी आपके लिए हमारे नेक तमन्नाएं हैं। क्या ऐसी ख्वाहिश है, क्या ऐसा दिल में एक जज्बा पनप रहा है कि आप चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो मेरे हाथों हो जाए, कुछ ऐसा कुछ चल रहा है अंदर? देखें जी, ये एक तो मैंने ये जो अपना काम शुरू किया है, मैं यही चाहता हूँ कि इसको कामयाब कर सकूँ। ठीक है। अगर मैंने इसी को कामयाब कर दिया, ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है भाई। तो यही मेरा मकसद है आज पाकिस्तान के लिए, जो मुल्क के लिए। पैगाम क्या देना चाहते हैं नौजवानों को, क्या पैगाम देना, पाकिस्तानियों को, ओवरसीज को क्या पैगाम? देखें जी, जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आपको सुकून में रखे, लेकिन यही मैं उनको पैगाम ये देना चाहता हूँ कि अपनी मुल्क की रिस्पेक्ट के लिए जो भी कर सकते हैं करें। और जितनी भी जवान मतलब जनरेशन है पाकिस्तान की, अगर उनमें जज्बा है, अपने आप जज्बा डालें, एक रास्ता, एक फील्ड ले, अल्लाह ताला आपको मंजिल पे पहुंचाएगा। अगर 50 फील्ड लेंगे तो मेरा ख्याल मंजिल नहीं मिलती, मतलब ज़्यादा कश्तियों के सवार ना हो। एक फील्ड लें, जज्बा लें, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा और अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। चलें, ये पैगाम था आपका। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई, थैंक यू सो मच क्राइटेरियन टेलीविजन नेटवर्क की पूरी टीम की जानिब से आपका बहुत शुक्रिया। फिर भी आपको दावत देंगे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, आपने हमारे लिए भी दुआ करनी है, क्योंकि अभी हमारा सफ़र जो है वो बिल्कुल बिगिनिंग है हमारी। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरक्की याफ्ता एक जो सफ़र चल पड़ा है, टेक्नोलॉजी का एक तेज़ रफ्तार दुनिया चल पड़ी है, उसमें हम अच्छा और पॉजिटिव रोल प्ले करें। बिल्कुल। देखें जी, आप तो मतलब कि वो कहते हैं पब्लिक की आँख है ना, आप मतलब लोगों तक हर बात पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए आपका तो बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है मुल्क के लिए, अवाम के लिए। तो ये जो बाहर भी आप जाएं, वीडियोस बनाएं, हमारी कंट्रीज़ के जो हो रहा है, हमारे सिस्टम को ठीक करने के लिए आप मतलब देखें, ये हमारा अपना मुल्क है ना, इसमें हम रह रहे हैं, तो इसकी सफाई का ख्याल रखें, मतलब इसकी हर चीज़ को आप लोगों को अवेयरनेस दें, आप इनको लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएं, ताकि मतलब इसका ख्याल किया जाए। इसने तो हमें सब कुछ दिया, लेकिन हमने इसको क्या दिया, व्हाट वी हैव डन फॉर पाकिस्तान, ये हमें सोचना होगा। बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब, थैंक यू सो मच। और तमाम नाज़रीन का बहुत शुक्रिया। आपके लिए यकीनन आज का ये प्रोग्राम किसी एक रोल मॉडल, हमारे साथ एक शख्सियत थी, किसी अपने ज़िंदगी को किसी ट्रैक पर डालने के लिए आज का ये प्रोग्राम मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा होगा। आपको सबसे बड़ा अमल, बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे लेवल्स पे आपकी एजुकेशन काम नहीं आती, आपकी डिग्रियां काम नहीं आती, लेकिन आपकी नीयत बड़ी काम आती है। आपका सिद्क़ के दिल से काम करना जो है वो अल्लाह को पसंद आता है, तो फिर अल्लाह पाक आपको सेलेक्ट करता है, लाखों करोड़ों में से उठा के दुनिया में ऐसी मिसाल बना देता है कि दुनिया आपकी मिसाल देती है कि ये शख्स, इसका सफ़र, इसकी तालीम कुछ भी नहीं है। अल्लाह की ब्लेसिंग इस पर तब है कि इसने मेहनत की, और मेहनत भी सिद्क़ के दिल, सच्चे दिल के साथ की, और अल्लाह ने उसको कामयाबी दी। आज हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। 21वीं सदी के हम नारे भाषण देते हैं, लेकिन उस 21वीं सदी में हम कहाँ खड़े हैं? हम इंडस्ट्री लेवल पर कहाँ पे खड़े हैं? एजुकेशन लेवल पर कहाँ खड़े हैं? हेल्थ लेवल पर कहाँ खड़े हैं? बड़े बड़े सेमिनार्स, बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स में बड़ी बड़ी तकरीरें की जाती हैं, मिसालें दी जाती हैं यूरोप की। यूरोप हमें यहाँ पे क्यों नज़र नहीं आता? वो सिस्टम हम क्यों नहीं डेवलप कर पाते? क्योंकि हम सच्चे नहीं हैं। हमें खौफ है कि हमारी चोरियां पकड़ी जाएंगी। हमारे इदारे इतने करप्ट हो चुके हैं कि हमारी एक चीज़, एक बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए, अपना घर बनाने के लिए हमें किस ट्रैक से गुजरना पड़ता है, कितने लोगों को कंपनसेट करना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती है नक्शे पास करवाने के लिए, जगह एक्सेस हासिल करने के लिए। तो बिजनेस इंडस्ट्री को बाहर से यहाँ पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए तो बहुत बड़ा सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, एतमाद, ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। तब इंटरनेशनल, नेशनल जो है, हमारे जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं वो यहाँ पर आके इन्वेस्ट करेंगे। वो एग्जांपल सामने जब आएगी तो यकीनन हमारा जो फॉरेनर इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करेगा। कुछ टूरिस्ट जब पाकिस्तान आते हैं तो जब वो ख़रीदारी करते हैं तो वो इनकम किसके, उसके टैक्स या वो पैसा किस गवर्नमेंट को जाता है? डेफिनेटली पाकिस्तान को आता है। ज़र मुबादला में इजाफा होता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाके ज़रूर रुकेंगी, कहीं ना कहीं सिस्टम ज़रूर डेवलप होगा। हमने वेलकम करना है उन तमाम टूरिस्ट को, उन तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट को, उन तमाम इन्वेस्टर्स को, लेकिन उसके लिए हमें सिक्योरिटी, उनको ट्रस्ट लेवल देना होगा ताकि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पे इन्वेस्ट करें। ना कि हम सारी ज़िंदगी ये गिला करते रहें कि वो PhD करने गए, वो डॉक्टर बनने गए, वो फलां करने गए तो वहीं पे उन्होंने जॉब शुरू कर दी। क्यों जॉब? आज तक
ہم نے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کبھی کوشش نہیں کی کہ وہ وہاں پہ کیوں سرو کر رہا ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ سیکیور ہے. یہی سیکیورٹی ہمیں پاکستان میں دینی ہوگی، تب جا کے ہماری انڈسٹری، تب جا کے ہمارا جو انویسٹر انٹرنیشنل ہے وہ پاکستان میں آ کے انویسٹ کرے گا اور پاکستان ترقی کی دوڑ میں جو ہے وہ تیزی سے سفر کر پائے گا. ہم نے مل کر اپنے اس پیارے پاکستان، اس خوبصورت پاکستان کا خیال رکھنا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. مجھے اپنے میزبان طاہر محمود کو پروگرام ٹی ایم آن لائن سے کل تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.